السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت میں گشت کرنا بہت ضروری ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے کیا نقصانات اور کیا فائدے ہوں گے، وہ بھی آپ حضرات سنیے۔ محترم ناظرین، جب بھی تبلیغی جماعت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے گشت کا خیال آتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہفتہ واری گشت یا مقامی گشت واقعی تبلیغی جماعت کی محنت کا ایک بنیادی رکن ہے کیا؟ اور اس گشت کو کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ گشت کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور گشت کے دوران کون کون سی غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے جو کہ آج کے دور کے اندر میں لوگ بہت کم بچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا گشت ایک رکن ہے؟ تبلیغی جماعت اکابرین اور ائمہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو جن بنیادی اصول پر اور تربیتوں پر قائم کیا ہے، ان میں گشت ایک انتہائی اہم اور مرکزی عمل ہے۔ گشت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں جا کر لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تبلیغی جماعت میں ہفتہ واری اور عمومی گشت کی ترتیب بنائی گئی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تبلیغی محنت سے جڑا ہوا ہے لیکن گشت میں حصہ نہیں لیتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس محنت کی روح اور بنیادی مقصد سے دور ہے۔ گشت ہی کے ذریعے سے مقامی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اتنا بڑا فائدہ۔ غافل مسلمانوں میں دین کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ گشت اصل مقصد کیا ہے؟ گشت کا مقصد صرف لوگوں کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں ہے یا چند باتیں کہہ کر کے پھر واپس آ جانا نہیں ہے۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ خود اپنے لیے، کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں قدم نکالتا ہے، چلتا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے دل میں دین کی عظمت اور ایمان کی حلاوت پیدا فرماتے ہیں۔ یہ عاجزی سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے، پوری امت کے لیے، جب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر دوسرے مسلمان بھائی کے پاس محبت اور ہمدردی کے ساتھ جاتے ہیں تو اس سے دلوں کی دوری ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں ان کے دلوں میں مسجد آنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ گشت کا پورا فائدہ اور برکت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے آداب کے ساتھ یہ کام کیا جائے، پورا دھیان توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ اگر ہماری توجہ فکر ہٹ گئی، نظر کی حفاظت نہیں رہی، تو گشت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خوب فکروں کے ساتھ میں گشت کرنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔